دیتے ہو اللہ اکبر، تو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو پھر اسی طرح جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ سب سے بڑا ہے؟ اگر سب سے بڑا ہے تو اس سے چھوٹا کون ہے؟ اس سے چھوٹا اور ہے؟ اور اگر سب سے بڑا ہے تو تم نے کیسے اندازہ کر لیا کہ بڑا اتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب میں سارا نہیں دوں گا، یہ راز کی بات ہے۔ تسبیح کے ایک دانے میں اگر وہ ہے، جیسے کہتے ہو اللہ 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 اللہ، 100 دانہ پھیر دیتے ہو، تو ہر دانے پہ اللہ اللہ کہتے ہو۔ اگر تسبیح کے ایک دانے میں اللہ ہے تو دوسرے دانے میں ایک اور اللہ ہے، تو ایک دانے میں اگر اللہ ہے تو ہر دانے میں کون ہے؟ ہر دانے میں کون ہے؟ یہ وہ درس ہے جو حقیقت کی طرف لے کے آتا ہے، جو کلندریت کے بغیر کبھی عقدہ حل نہیں ہوتا، جو مرضی کبھی یہ نقطہ حل نہیں ہوگا۔ علماء اس پہ ٹکرے مارتے ہیں، صوفیاء ٹکرے مارتے ہیں، ان میں سے جو مجذوب سالک ہے یعنی کلندریت میں آ گیا وہ تو اس راز کو پا گیا، باقی پھر یہی ہے کہ اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ پتہ کسی کو نہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم ایسا کہتے ہیں، انہوں نے کیا یوں ہی فرما دیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم تو پیروی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یوں ہی فرما دیا کہ اکبر اور اس سے اصغر بھی تھا، یا پھر کتنا اکبر تھا؟ کیا ان کو اس کا ادراک تھا؟ تو ان کو ادراک تھا۔ جب انہوں نے ایک کو مانا تو اس سے نیچے جتنے تھے ان کی بھی نفی ہو گئی، اس کے علاوہ بھی جو سمجھتے تھے ان کی بھی نفی ہو گئی، تو جو ایک رہ جائے وہ کم سے کم مقدار سے لے کے زیادہ سے زیادہ مقدار تک، اگر ایک ہے تو وہ ایک خود ہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی۔ پھر اگر کوئی کہے کہ اس کو کس نے بنایا تو اس کو وہ اپنے حسب حال خود بنا، اپنی مرضی سے جو تھا جیسے تھا، اور کہیں کہ اس کو اگر کسی اور نے بنایا تو پھر ہم سوال کریں گے کہ کسی اور جس نے بنایا اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اسی قیاس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر ایک بچے گا جس نے بنایا، وہ جو ایک بچے گا وہی اللہ ہے۔ تو وہ قائم اور دائم اور ازلی ہے، اور اس کی ذات ہمیشہ تھی ہے اور رہے گی، اور وہ بڑا اسی لیے ہے کہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ مولا علی نے کہا کہ میں نے پہچانا ہی اسی لیے ہے کہ ارادہ علی کا ہو خطا نہیں ہوتا۔ جب میں نے ارادہ کیا، ارادہ پورا نہیں ہوا، میں متحیر ہوا کہ ارادہ علی کا ہے، پورا نہیں ہوا، آواز آئی کہ میں بھی ہوں، تو اگر علی ہے تو میں علی العظیم ہوں۔ تو کہتے ہیں ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچان لیا کہ کوئی طاقت ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال پیدا ہوتا ہے، اٹھیں، کبھی اچھا خیال آیا تو نماز پڑھ لی، یا اچھا خیال آیا تو محفل ذکر میں آ گئے، اور کوئی خیال آیا کوئی سیمنے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف جو خیالات ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ خیال بھی ایک طاقت ہے، ایک بدی کی ایک نیکی کی۔ اگر اچھائی کا خیال آئے تو وہ خیال بھی اللہ کی طرف سے ہے، بدی کا ہے تو وہ شیطان کے ذمہ ہے، گرچہ خیر اور شر اللہ ہی کی طاقت سے ہے۔ تو جو آپ سوچتے ہیں یہ سوچیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا نہیں، یعنی اپنے سوچنے میں کسی نے نہیں سوچا کہ جو میں سوچتا ہوں یہ سوچیں کہاں کی میں سوچتا ہوں، اور یہ سوچیں سوچ سوچ کر پھر میں کیا سوچ کے چلتا ہوں، یہ بھی کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ تو یہ سب کچھ ایک طاقت ہے جو ہمارے اندر ہے، تو وہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ وہ ربوبیت میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ پالنے والا، تو پالنے والا جو ہوتا ہے وہ سر پر ہوتا ہے، کہ جب وہ پرورش کر رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، اب برنگنگ ہو رہی ہے، کانٹ چھانٹ، اب برنگنگ، تو پالنے والا ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ساتھ ہے تو وہ پال رہا ہے، تو یہ سارا کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ اگر تسبیح کہ ایک دانے میں اللہ اور ہر دانے پہ الگ الگ اللہ ہے،
تو اسی طرح 1000 دانے والی تسبیح پہ بھی الگ ہے، اگر کروڑ دانے والی، ارب خرب دانے والے بھی ہو تو اس پہ الگ الگ ہے، تو وہ ہر جگہ پہ کثرت میں پھیل کے رہتا واحد ہی ہے۔ جتنا بھی کثرت میں پھیلا وہ جیسا تھا الآن کبا کا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا، اس میں کبھی پھر فرق نہیں آتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی کلمات بھی تبدیل نہیں ہوتے، اس کی حیت بھی تبدیل نہیں ہوتی، اس کے سوا ہر ایک چیز کو تغیر ہے، جس کو تغیر نہیں وہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہے جل شان۔